اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کے بارے میں مسائل بیان کرنا، اس سعادت سے ہم مشرف ہو رہے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ کی ذات نے قرآن مجید میں روزے کے احکام ارشاد فرمائے ہیں۔ یہ میرے سامنے قرآن مجید ہے، دوسرا پارہ ہے اور آیت نمبر اس کی 183 سے شروع ہوتی ہے، اور یہ تمام چند آیتیں قرآن مجید میں روزے کے لیے احکام۔ اے مومنو، تم پر روزے فرض ہے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھی۔ روزے کا معنی ہے اللہ کی مخصوص جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہوئی ہیں ان سے رک جانا، یا جو احکام اللہ نے روزے کے لیے حرام قرار دیے ہیں ان سے رک جانا، اسی کو روزہ کہتے ہیں۔ روزے میں ایک تقوی کی منزل ہے، اور روزہ ایک جو ہے وہ صرف واجبات یا وجوب کے اعتبار سے کہ ان چیزوں سے رکنا، اور پھر حکم ہوا کہ اے لوگوں یہ روزہ تم لے جاؤ۔ اللہ نے تمہارے لیے یہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، فرمایا یہ کھاؤ صبح صادق سے لے کر لیل تک، تمہارے لیے یہ روزے کا حکم ہے، اور صبح صادق سے پہلے تم کھا بھی سکتے ہو، پی بھی سکتے ہو، تمہارے لیے تمام حلال چیزیں شریعت اسلام میں جائز قرار دی گئی۔ فرمایا یہ کب حتی یتبین الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ جب سیاہی سے سفیدی پلٹنے لگے، جسے ہم صبح صادق کہتے ہیں، کہ فجر کی اذان جب شروع ہوتی ہے وہاں سے روزہ شروع ہوتا ہے، اور اس کا اختتام ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے اس کے ابتدا بھی بتا دی کہ تم صبح صادق سے روزے کو شروع کرو، اور ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور اسے لیل میں مکمل کرو۔ لیل سے پہلے اسے تم نے چھوڑ دیا تو یہ تمہارے لیے روزہ باطل ہو جائے گا۔ یہ تمام علماء کرام سمجھتے ہیں کہ روزے کی حدود سے پہلے چھوڑنا جو ہے وہ باطل ہے، لیکن بعد میں چھوڑنا امام جعفر صادق علیہ السلام کے نزدیک اگر انسان برداشت کر سکتا ہے اور وہ مغرب اور عشاء پڑھ کر افطار کرے تو 5 نمازیں اس کی روزے میں ہوگی، تو اس لیے اس کا اجر زیادہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر انسان پیاس ہے، کمزوری ہے، تو اسے چاہیے کہ جب لیل شروع ہو جائے تو اس وقت روزے کو افطار کرے۔ مسلمانوں میں جو اختلاف رہا ہے وہ لیل میں رہا ہے کہ اس لیل سے مراد کیا ہے۔ حالانکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ادھر سورج غروب ہوا اور لیل شروع ہو گئی، لہذا ہم اس غروب تک کی جا کر روزے کو مکمل کریں۔ لیکن اس کے لیے کیا اللہ کی ذات عربی نہیں جانتے تھے؟ کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ سورج کی منازل جو چڑھ رہی ہیں ایک ایک سیکنڈ کی اللہ سمجھتا تھا؟ تو یہ کہہ دیتا کہ پھر ثم اتموا الصیام الی الغروب، کہ غروب تک روزے کو مکمل کرو، یا غروب کے بعد تھوڑی سی مساء شروع ہوتی ہے تو فرما دیتا خدا اتموا الصیام الی المساء، کہ مساء تک، لیکن اللہ نے کہا کہ لیل تک روزے کو مکمل کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے حکم دیا کہ روزے کو اس وقت افطار کرو جب آسمان پر تارے نکلنے شروع ہو جائیں اور آسمان پر اندھیرا چھا جائے۔ حقیقتاً رات کا معنی ہی، لیل کا معنی ہی اندھیرا ہے، اس لیے کالی زلفوں کو بھی لیل سے تشبیہ دی جاتی ہے کہ یہ لیل والی زلفیں ہیں۔ سیاہی، اس لیے سیاہی پھیلنا شروع ہو جائے۔ یہ صرف ہمارا ہی مسلک نہیں ہے، اس میں اہل سنت والجماعت بھی اس میں شامل ہے کہ رات جب اندھیرا چھائے تو اس وقت، لیکن لوگ پہلے افطار کر دیتے ہیں، شاید اس لیے کہ تاکہ ہماری افطاری دیر میں ہو جائے اور ہم شیعوں کے ساتھ منسلک نہ ہو جائیں، اس لیے وہ پہلے سے افطار کر دیتے ہیں تاکہ ہم شیعوں میں شمار نہ ہوں۔ بھائی شیعوں میں شمار ہونا نہ ہونا یہ کوئی انسان کا کمال نہیں ہے، انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ قرآن کے مطابق عمل کرے۔ اب بہتر یہ ہے کہ جب قرآن نے روزے رکھنے کا حکم دیا کہ اس روزے کو تم
مکمل کر لو رات تک، لیل تک۔ اب لیل کسے کہتے ہیں، رات کسے کہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ہم نے قرآن مجید سے پوچھا کہ لوگوں نے تو غروب کو لیل کہہ دیا، لوگوں نے تو غروب کے بعد جو مساء ہوتی ہے اسے لیل کہہ دیا، لیکن قرآن مجید سے کیوں نہ پوچھیں کہ لیل کسے کہتے ہیں؟ اس لیے قرآن مجید میں سورہ الانعام میں اللہ نے ارشاد فرما دیا، یہ میرے سامنے قرآن مجید موجود ہے کہ اللہ نے سورہ انعام جو 7ویں نمبر پارے میں ہے، پارہ نمبر 7 میں ہے، اس جز 7 میں آیت نمبر 75 ہے، جس میں اللہ نے لیل کا معنی بتایا کہ جب حضرت ابراہیم کو پہاڑ کی گھاٹی سے باہر نکلے تو پتہ چلا کہ لوگ ستاروں کو خدا مانتے ہیں، لوگ جو ہے سورج کو خدا مانتے ہیں، لوگ جو ہے وہ چاند کو خدا مانتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم باہر نکلے تو اس وقت رات جب شروع ہوئی تو قرآن کہہ رہا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ جب حضرت اس پہاڑی سے باہر آئے تو اس وقت دیکھا کہ حضرت کو پتہ چلا کہ ستاروں کو خدا سمجھتے ہیں، تو پہلا انکار استفہام انکاریہ حضرت نے انہی کے ہی سوال کے عنوان سے جواب دینا شروع کیا، کیا تم اسے ستارے کو خدا کہتے ہو؟ تو پتہ چلا اس کے لیے کہ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، کہ جب رات شروع ہو گئی، وَرَأَى كَوْكَبًا، تو حضرت نے ستارے کو دیکھا۔ تو معلوم ہوا ابتداء رات اس وقت ہوتی ہے جب آسمان پر اندھیرا چھا جائے، اور اندھیرا چھانے کے بعد چاند ستارے نکلنے شروع ہو جائیں۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جب رات پیدا ہوئی اور رات شروع ہوئی تو اس وقت حضرت ابراہیم نے آسمان پر ستارے کو چمکتے ہوئے دیکھا۔ تو معلوم ہوا رات کی ابتدا قرآن کہہ رہا ہے کہ جب ستارہ چمکے تو اس وقت جو ہے رات شروع ہوتی ہے۔ اس لیے اس سے پہلے اگر روزہ کسی نے چھوڑ دیا ہے تعصب میں آ کر یا کسی مذہب کی مخالفت میں آ کر، تو اس کے سارے دن کی بھوک پیاس جو ہے وہ ساری اس کی فضول جائے گی۔ اور وقت سے پہلے روزے کو چھوڑنا تمام علماء کرام، تمام مذاہب، تمام فرق کے نزدیک وہ روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اب لیل البتہ پہلے چھوڑنے سے تو باطل ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں چھوڑنے سے اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں 5 نمازوں تک اگر برداشت کر سکتے ہو تمہارا روزہ اعلیٰ و اکمل ہوگی۔ لیکن اگر برداشت نہیں کر سکتے تو جب بھی لیل شروع ہو جائے اسی وقت آپ روزے کو افطار کر دیں، نماز بعد میں پڑھ لیں۔ لیکن یہ ہے کہ پہلے بھی وہ روزہ جو ہے انسان وقت پر بھی کھول سکتا ہے، اور لیٹ کھولے تو 5 نمازوں کے ساتھ پڑھے تو یہ روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اہل بیت کہتے ہیں دیر سے کھولنا فضیلت ہے، اور باقی مذاہب کے ائمہ اطہار یا ائمہ باقی مذہب کے جو ہمارے ائمہ اطہار کے الٹ چلتے ہیں، تو باقی جو مذاہب ہیں یا اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ باقی جو مذاہب ہیں وہ شمار کرتے ہیں کہ اگر ہم نے دیر سے روزہ کھولا تو ہمارا روزہ مکروہ ہو جائے۔ حالانکہ مکروہ حرام کو نہیں کہتے، مکروہ کے فعل انجام دینے پر سزا نہیں ہوتی، بلکہ مکروہ کراہت چھوڑ دے تو ثواب ہے، نہیں چھوڑو گے تو کرتے رہو گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ تو معلوم ہوا دیر سے چھوڑنے سے مکروہ اور حرام کے درمیان میں جب انسان دوران بین الامرین الحرام والمکروہ کے درمیان آ جائے تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان مکروہ کو انجام دے دے، حرام کو انجام نہ دے تاکہ روزہ باطل نہ ہو جائے۔ لہٰذا اسی لیے وہ پہلے بہتر ہے کہ وہ انسان دیر سے کھولے۔ البتہ اس کے بعد بھی ہمارے اہل سنت والجماعت کی بھی کتب احادیث ہیں، مذہب شیعہ کی بھی کتب احادیث ہیں، گرچہ کہ یہ حدیث آپس میں ملتی جلتی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کسی اور انداز سے حدیثوں کو جمع کیا، شیعہ نے حدیثوں کو جمع کیا تو اہل بیت علیہ السلام کے دروازے سے لی اور انہی کو حدیث سمجھا۔ بہرحال حضور نے فرمایا میرے بعد میری حدیثوں میں لوگ مخالفت شروع کر دیں گے، اور تم نے اس میری غلط حدیث صحیح کو پرکھنا ہو
تو قرآن کے مطابق دیکھو کہ قرآن کے مطابق کون سی حدیث ہے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ روزے کو رات میں کھولو، تو اب رات کے معنی کے لیے اب ہم نے حدیثوں کو تلاش کیا، تو وہ حدیثیں اہل سنت کی بہت بڑی قرآن کے بعد جو کتاب ہے جسے وہ بخاری شریف تسلیم کرتے ہیں، اور مذہب شیعہ میں کتب اربع بھی ہے، وسائل شیعہ بھی ہے، مستدرک بھی ہے، ہمارے ہاں کافی کتب ہیں جن میں ہمارے لیے روزے کی افطاری کے لیے یہ حکم ہوا کہ تم روزے کو جب اندھیرا چھائے اس وقت کھولنا ہے۔ یہ امام بخاری نے ایک حدیث لکھی ہے، حدیث نمبر ہے 1833، حدیث نمبر ہے 1833۔ باب جو ہے یہ روزے کا ہی ہے، روزے والے باب میں انہوں نے یہ جملہ لکھا کہ، اور باب جو ہے وہ بھی باب جو ان کا ہے وہ 1226 ہے۔ باب کا نام ہے باب متى يحل فطر الصائم، کہ کب روزے دار کو روزہ افطار کرنا چاہیے۔ اس باب میں انہوں نے یہ حدیث لکھی ہے کہ یہ حدیث بھی انہوں نے حدثنا اسحاق الواسطی حدثنا خالد عن شیبانی عن عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر وهو صائم فلما غربت الشمس قال لبعض القوم يا فلان قم فاجدح لنا فقال يا رسول الله لو امسيت قال انزل فاجدح لنا، یہ انہوں نے کہا قال یا رسول اللہ فلو امسيت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سفر پر جاتے رہے تھے مکہ کی طرف، تو جب سورج غروب ہو گیا تو اونٹوں پر سامان لدا ہوا تھا، تو حضور نے ایک صحابی سے حکم دیا کہ اب غروب ہو گیا سورج اور ہم روزے کو افطار کریں، لہذا اونٹوں کو روکا جائے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ابھی تو سورج ابھی غروب ہوا ہے، شام تو ہونے دے، تو پھر تھوڑی سی دیر چلے۔ رسول خدا نے فرمایا روکو اس کو۔ جب تیسری پھر بھی انہوں نے کہا ابھی یا رسول اللہ شام تو ہونے دو، رات تو ہونے دو۔ اب جب تیسری مرتبہ تو وہ اونٹوں کو بٹھایا گیا، ان سے سامان کھولا گیا، اور سامان کھولنے کے بعد ستو کو نکالا گیا اور اسے گھولا گیا اور اس سے روزوں کو افطار کیا گیا۔ یہ آپ اندازہ لگائیں کہ غروب کے بعد یہ کتنا ٹائم لگا ہوگا، اور اس ٹائم کے بعد ہی پھر رسول خدا نے افطار کرنے سے پہلے مشرق کی طرف رخ کیا اور ارشاد فرمایا کہ جب اندھیرا یہاں تک پہنچ جائے تو اس وقت روزے کو افطار کرو۔ یعنی چاہیے تو اگر غروب پر روزہ افطار ہوتا تو حضور مغرب کی طرف دیکھتے، جس طرف سورج غروب ہوتا ہے، تو اب یہاں سورج غروب ہو گیا ہے تو اب افطار کرو۔ معلوم ہوا مغرب کی طرف رسول خدا نے نہیں دیکھا، مشرق کی طرف دیکھا، اور مشرق کی طرف حالت یہ ہوتی ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو وہی روشنی سورج کی مشرق کی طرف پڑتی ہے اور مشرق سے وہ آسمان تک جاتی ہے۔ تو حضور نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جب یہ یہاں پر اندھیرا پہنچ جائے تو اس وقت لیل شروع ہوتی ہے۔ یعنی جو پہلے سرخی ہو رہی تھی مشرق کی طرف، وہ حقیقتاً سورج کی دھوپ کے وہ وجہ سے وہ سرخی ہوتی ہے، تو معلوم ہوا اس وقت وہ سورج غروب نہیں ہو چکا ہوتا، یا آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے لیکن آسمان پر اس کے اثرات جو ہے اس علاقے میں اس کی دھوپ کے اثار جو ہیں وہ آسمان پر چڑھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے رسول خدا نے مشرق کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ جب پہنچ جائے رات یہاں تک تو اس وقت افطار کو، یہاں اندھیرا یہاں تک پہنچ جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأيتم اللیل قد اقبل من ها هنا فقد افطر الصائم، فرمایا کہ دیکھو جب رات یہاں تک پہنچ جائے، اب یہاں تک لکھا یعنی مشرق کی طرف دیکھا کہ جب مشرق کی طرف اندھیرا یہاں تک پہنچ جائے، یعنی وہ سرخی جو ہے سر سے ڈھل جائے،
جب وہ اندھیرے میں تبدیل ہو جائے تو اس وقت ارشاد فرمایا اس وقت روزے کو کھولنا چاہیے۔ تو آپ اتنا تو سمجھ سکتے ہیں کہ آخر اونٹوں کو روکنا 3 دفعہ تو صحابہ کرام کے لیے حکم دیا، تو صحابہ کرام نے کہا ابھی رات افطار نہیں ہوئی، افطار کا ٹائم نہیں ہوا۔ معلوم ہوا وہ مدینے میں جو تھے وہ اسی انداز سے افطار کرتے تھے، انہیں وہ یاد تھا۔ اور رسول خدا جیسی ہستی بھی جو فرما رہے تھے وہ بھی اس حد تک فرما رہے تھے کہ اونٹوں کو بٹھایا جائے گا، پھر سامان کھولا جائے گا تو کتنا وقت لگے گا، پھر پانی میں ستو کو گھولا جائے گا، پھر اسے افطار کیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ روزے کی افطاری جو ہے وہ یہاں تک پہنچ جائے۔ اس لیے مذہب شیعہ میں اور باقی جو ہیں حضرات تمام علماء کرام دیر سے روزے کو کھولنے کو حرام نہیں کہتے، اہل سنت بھی اس کو زیادہ سے زیادہ کراہت کہتے ہیں، مذہب شیعہ سے سنت اور مستحب کہتا ہے۔ لہذا یہ 2 حوالے تھے۔ قرآن کی آیت بھی 2 قرآن کی آیتیں ہیں، ایک میں ہے کہ روزہ یہاں اس وقت رکھو کہ جب پہو پھوٹ نہیں جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ روزے کو رات تک مکمل کرو ورنہ تمہارا روزہ ناقص ہو جائے گا، اور ناقص روزہ جو ہے قبول نہیں ہوگا۔ بس یہی ہمارے لیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔